إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائی درود پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، قابل قدر بھائیوں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سال کے بعد بچوں کے ختم قرآن کے موقع پر بزرگوں کو اس مسجد میں نور ملا سے آنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں. ہمارے استاد ہیں، شفیق ہیں، حبیب الرحمان توسفی صاحب، اور آپ حضرات دور دراز سے اللہ کے پیغمبر کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں دین کی سنتے کہتے ہیں اللہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علماء کی مجلس اتنی بڑی قیمتی مجلس ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بے دینی کی عجیب فضائیں ہیں، اور اس دور کے بارے میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنن کقطع اللیل المظلم. فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، ان قریب اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ بندہ دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. اس پر فتن دور کے اندر بچنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. ایک نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، دوسرا اللہ کے ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے، تیسرا سنت کے مطابق اعمال کی ضرورت ہے. یہ علماء کی مجلس اتنی قیمتی مجلس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گھر سے چلتا ہے اور اس بندے کے اوپر وادی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں. یہ بندہ علماء کی مجلس میں آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور یہ بندہ اس مجلس سے واپس اس حال میں ہوتا ہے کہ رب اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر. فرمایا علماء حقہ کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لو، اہل دانش لوگوں کی باتیں سننی اپنے لیے لازم کر لو. جس طرح رب کائنات مردہ زمینوں کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسا کر مردہ زمینوں کو اللہ نور حکمت سے اللہ اس مردہ زمینوں کو بارش کی وجہ سے زندہ کر دیتے ہیں، ایسے اللہ علماء کی صحبت کی برکت سے مردہ دلوں کو نور حکمت سے اللہ زندہ کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ. فرمایا جس جگہ کے لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، الا ناداہم مناد من السماء،
آسمانوں سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ لوگوں تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، رب نے صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کیے، رب نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے رب نے تبدیل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سارے بھائی مسافر ہیں، زندگی عارضی ہے، اور ہر بندے نے اس جہان سے ایک دن ہمیشہ کے لیے سفر کر کے چلے جانا ہے۔ زندگی عارضی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا، اور فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کا سفر کرنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے کہ انسان اپنی آخرت بنا کے چلا جائے۔ یہ قرآن پاک کے ختم کی مجلس سے، یہ قرآن پاک ہماری آخرت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا قیامت والا دن ہوگا، قیامت والے دن روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن پاک بھی سفارش کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو دل کو کھانے سے، پینے سے، شہوات سے روک کے رکھا، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ روزے دار کو روزے کی برکت سے اللہ قیامت والے دن معاف کر دے گی، اور قرآن عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اللہ قرآن پڑھنے والے کو قرآن کی وجہ سے، اور اللہ روزے دار کو روزے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ قرآن کیا نعمت ہے! قرآن پاک کا ایک لفظ الف بغیر وضو پڑھو گے اللہ تمہیں 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک لفظ الف با وضو پڑھو گے اللہ ایک الف میں 25 نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک لفظ الف نماز میں کھڑے ہو کے پڑھو گے، ایک الف پہ اللہ تمہیں 50 نیکی عطا فرمائے گا، اور ایک الف نماز میں کھڑے ہو کے پڑھو گے اللہ ایک الف پہ تمہیں 100 نیکی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کا دماغ بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بندہ جتنا قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اللہ اس کا اتنا حافظہ بڑھا دے گا۔ نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 روزہ رکھنا۔ یہ 3 چیزیں آدمی کا حافظہ بڑھاتی ہیں۔ یہ مسواک کی ایسی نعمت ہے کہ جو بندہ وضو کے لیے مسواک ادا کرتا ہے، یہ دوسری نماز سے مسواک والے وضو والی نماز 70 گنا افضل ہے، اور مسواک کرنے میں 70 فائدے ہیں۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ مسواک کر کے وضو کرو گے تو اللہ تمہیں موت کے وقت کلمے والی نعمت نصیب فرما دے گا۔ تو اسی جگہ روزہ آ رہا ہے، روزے کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اللہ کے محبوب ابھی رجب آتا تو فرماتے اللہم بارک، دعا مانگے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت پیدا فرما دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے یا اللہ۔ اور یہ رمضان ایک ایسی نعمت ہے، فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس ایک مہینے پہ ان کو دینا کیا ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ یہ ایک مہینہ نہیں پورا سال ہی رمضان المبارک کی بنا دے۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ نماز کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، زکوٰۃ کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دلائے گا، حج کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا۔ لیکن جب رمضان روزے کا نمبر آئے گا اللہ فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے ملائکہ تم روزے کا ثواب دے ہی نہیں سکتے ہو، اگر روزے کا ثواب دے سکتا ہوں تو میں آسمانوں کا رب ہی دے سکتا ہوں۔ جب رب ہے بڑا ساری کائنات میں تو دے گا بھی اپنی شان کے مطابق۔ قیامت والا ایک دن فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سورج کا مقدار بھی
1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، بغیر بندہ خطرے کے ہوگا۔ تو امی نے عائشہ عرض کرتے آپ نے جان و نساء جمیع اندر و بعد و ملاقات، میرے آقا اس حالت میں مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ فرمایا عائشہ دیکھنا دور کا کام، کسی انسان کو اپنے بدن کا ہوش و حواس تک کوئی نہیں ہوگا۔ زمین نے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ناف تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی منہ تک، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ خوش قسمت ایسے انسان ہوں گے، اللہ قیامت والے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ بھوک اور پیاس اور عذاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے اور کھلانے والے نوری ملائکہ ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا خوش قسمت ہے، ان پہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، رب نے ان کو قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچا دیا۔ یہ قرآن کیا نعمت ہے! ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، ملائکہ نے کہا تھا خوش بختی ہوگی اس امت کے لیے جن پہ یہ قرآن اترے گا، خوش بختی ہوگی ان سینوں کے لیے جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور خوش بختی ہوگی ان زبانوں کے لیے جو اس قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ وہ علم جس سے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، علم کہتے ہیں کس کو ہے؟ علم کہتے ہیں جس سے بندے کو رب کی پہچان ملتی ہے۔ یہ دنیا کا علم نہیں ہے، اس کو ہنر کہتے ہیں، اس سے روزی مال کمایا جاتا ہے۔ علم وہ ہے جس سے بندے کو اپنے رب کی پہچان ملتی ہے۔ العلم نور، حدیث میں آتا ہے علم ایک نور ہے، جس سینے میں آتا ہے اور سینے کو پورا منور کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ حضرت علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل ہے۔ حضرت نے فرمایا جب علم افضل ہے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا حضرت اس کی دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے؟ فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔ العلم میراث الانبیاء، یہ علم انبیاء کی وراثت ہے، مال قارون و فرعون کی وراثت ہے۔ علم بندے کے سینے میں آ جائے گا، اس بندے کے دوست بڑھیں گے، مال بندے کے پاس آ جائے گا، جتنا آئے گا اس کے حاصل بڑھتے جائیں گے۔ علم سینے میں آ جائے گا، علم کو چوری کا خطرہ نہیں، مال دنیا میں بندے کے پاس آئے گا، مال کو امن نصیب نہیں۔ علم جتنا پرانا ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کی قدر بڑھتی چلی جائے گی، اور مال جتنا پرانا ہوتا جائے گا اس کی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ علم بندے کے سینے میں آتا ہے، اس سے اس کی کرامت بڑھتی ہے، مال زیادہ آتا ہے، اس سے تجارت شرمندگی بڑھتی ہے۔ مال بندے کے پاس آئے گا تو مال کو خرچ کرتا جائے گا تو مال بڑھتا چلا جائے گا، علم خرچ کرتا چلا جائے گا، علم بڑھتا چلا جائے گا۔ علم بندے کے سینے میں آئے گا، یہ بندے کی علم حفاظت کرے گا، مال کی بندے کو حفاظت کرنی پڑے گی۔ علم کا وقت آتا ہے تو علم صرف اللہ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ ہم سکتے ہیں کہ فلاں صدر صاحب بن گئے، فلاں وزیر اعظم، فلاں ایم فلاں ڈی سی صاحب، یہ بھائی عہدے تو ہے لیکن اس میں اللہ راضی کا ٹکٹ نہیں ہے۔ ہم سب سے اللہ بڑا راضی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس بندے پہ راضی ہوتا ہے اس کو دیتا کیا ہے؟ فرمایا جس بندے پہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ پاک اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو دولت کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ لو کان فی الدنیا طالب عند اللہ جناح بعوضہ، حدیث میں آتے ہیں کہ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کی برابر، دیکھو کس حقیر چیز سے اللہ کی معبود تشبیہ دے رہے ہیں،
مچھر نہیں، مچھر کے پر کے وہ برابر قدر ہوتی تو اللہ کافروں کو گھوٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن دنیا ہے کیا؟ دنیا وہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ آپ رزق حلال کماتے ہیں، تاجر ہیں، ذمہ دار ہیں، سچے تاجروں کو اللہ قیامت والا دن نبی اور صدیقوں کے ساتھ رکھے گا۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ عشر دیتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں، پانی چوری نہیں کرتے ہیں، پڑوسیوں کو عذاب نہیں تنگ نہیں کرتے ہیں، بڑے ڈنگے نہیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ذمہ دارہ دنیا نہیں ہے، یہ تو دین ہے۔ دنیا وہ ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اس کا نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی، بس یہ ہے۔ اگلا میرے بھائیوں، بندے کے پاس علم آتے ہیں تو عاجزی بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا سب سے بڑا علم، سب سے بڑے علم والے مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علم زیادہ ہے تو اس کی دعا آمدنا کا حق کا عبادت کا، میرا اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں پر دنیا میں تیری عبادت نہیں کر سکتا۔ مال آتے ہیں تو آنکھیں بڑھتی ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مال سے سب کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ مال سے بندہ عینت خرید کرتا سکتا ہے لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے بندہ قیمتی بستر خرید سکتا ہے، برس پہ آنے والی میٹھی نیند نہیں خرید سکتا۔ مال سے بندہ دوائی خرید سکتا ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتا۔ مال سے کسی کی خوشامد تو خرید سکتا ہے لیکن کسی کی محبت نہیں خرید سکتا۔ مال سے غلام تو خرید سکتا ہے لیکن گھر میں بیٹا نہیں خرید سکتا۔ مال سے حساب تو خرید سکتا ہے لیکن شباب جوانی کو نہیں خرید سکتا۔ مال سے قیمتی لباس تو خرید سکتا ہے لیکن جسم میں حسن و جمال نہیں خرید سکتا۔ تو سب کچھ اللہ پاک، یہ علم ہے کیسی نعمت ہے۔ ہم لاہور پڑھتے ہیں شاہی فرماتے ہیں یہ علم آسمانوں سے آیا ہے۔ اس جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دین کے ساتھ لگے گا، اللہ دنیا میں بھی بلند کریں گے، کل میدان حشر میں بھی اللہ پاک بلند کریں گے۔ فرماتے یہ دین آسمان سے آیا ہے، جتنا بندہ اس دین کے ساتھ لگے گا اللہ دنیا میں بھی بلند کریں گے، کل میدان حشر میں بھی بلند کریں گے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے، قیامت والے دن یقال للعابد ادخل الجنہ، اللہ آپ کو فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یقال للعالم، عالم سے کہا جائے گا کف، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ عالم جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، عرض کرے گا یا اللہ یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں، میں کھڑا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہیں، ان میں چلے جاؤ۔ حتی تشفع للناس، آج تو سفارش کرتا چلا جا، میں خدا تیرے صدقے لوگوں کو جنت میں بھیجتا چلا جاؤں۔ ایک عالم لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بخشا کے اللہ کی جنت میں لے کے جائے۔ یہ قرآن و حدیث کا علم اتنی بڑی نعمت ہے، بندے کے سینے میں آ جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ اس بندے کے دیکھنے کو بھی اللہ عبادت بنا لیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ قرآن ایک ایسی نعمت ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے، رب اس بندے کے زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ صبح سورۃ یاسین پڑھتا ہے رب سارے دن کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ بندہ رات کو سورۃ ملک پڑھتا ہے رب اس کو قبر کے عذاب سے بچا دیتے ہیں۔ رات کو سورۃ واقعہ پڑھتا ہے رب اس کے رزق کی گھر کی کمیاں دور کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا، یہ حافظ کوئی معمولی بندہ کام نہیں ہے، یہ تو بڑا کام ہے۔ جس نے قرآن حفظ کر لیا پورے کا پورا علوم نبوت اللہ نے قرآن پاک والا اس کے سینے میں رب نے جمع کر دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حافظ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر کہ فلاں کو گاڑی مل گئی، صدر مل گیا، عہدہ مل گیا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو چمر سمجھا، آپ کو حقیر سمجھا، تو فرمایا اس بندے نے اللہ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری کی۔
اللہ کے خزانے میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ حافظ کے والدان اور حافظ مدانی شب میں کھڑا ہوگا تو حافظ قرآن کو اللہ کے نور کا تاج پہنائے گا، اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے قیمتی لباس پہنا کر کھڑا کرے گا۔ فَيَقُولَانَ بِمَا كُسِينَا هَذَا، ماں باپ عرض کریں گے یا اللہ یہ اتنا بڑا قیمتی لباس ہمیں کس سرے میں ملا؟ اللہ فرمائیں گے تمہیں اپنی اولاد کے بچے کے قرآن کے حافظ بنانے کے سرے میں ملا۔ بس ایک حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ پاک حافظ کے والد کو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھائے گا، بیٹے سے فرمائے گا اللہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، بیٹا تلاوت کرتا چلا جائے گا، والد کو جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ بس ادھر آخری آیت ختم ہو جائے گی، ادھر والد جنت کے آخری درجوں پہ چڑھا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، جنت کے درجوں پہ چڑھتے ہو، ٹھہر ٹھہر کرو جس طرح دنیا میں کرتے تھے، تیری جنت میں آخری وہ جگہ ہوگی جہاں جا کر تیرے قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی۔ قرآن پاک کے حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ لبس والدہ تعالی یوم القیامہ، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پہ عمل کیا، اس کے والدین کو اللہ قیامت والے دن تاج پہنا کر کھڑے کریں گے، اور ان کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی ہوگی۔ کیا عجیب منظر ہوگا، ماں باپ بھی ہمیشہ رہیں گے اور تاج بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ خوش قسمت ہے جن کو میں اللہ نے اولاد دی تھی، انہوں نے اولاد کو قرآن کا حافظ بنا دیا تھا، آج اللہ نے میں نے تاج عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جہنمیوں کی صفیں لگ جائے گی، اللہ حافظ کو فرمائیں گے کہ یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہیں، ان میں چلے جاؤ اور 10 جہنمی انسان پکڑ کر لاؤ، میں خدا نے آج تمہارے صدقے ان کو جنتی بنا دیا۔ اس لیے بھائی موقع ہے، کیا پتہ ہے مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں بھائی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ، ہر بندہ مر جائے گا، اس بندے کے نامہ جو عمل بند ہو جائے گا۔ 3 بندوں کا نامہ مرنے کے بعد چلے گا، ایک تو جس کو اللہ نے مال دیا تھا صدقہ جاریہ بنا کے چلا گیا، جب تک لوگ نفع حاصل کریں گے اس بندے کو اللہ قبر میں اجر و ثواب دیں گے۔ اب دیکھیں یہ مدرسہ بن گیا، مسجد ہم تو بیٹھ کے پڑھاتے ہیں بھائی، جتنے ہمارے مدرسے ہیں، مدرسہ ایک ایسی نعمت ہے، مدرسے کو جو بندہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا رب اس کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیتا ہے۔ یہ بھائی اللہ کے دین کے پھیلنے کی جگہ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے مدرسے نہ رہے، جس طریقے چینی کی ملیں بند ہو جائے تو چینی نہیں ملے گی، کپڑے کے کارخانے بند ہو جائے کارخانے کپڑا نہیں ملے گا، جوتے والے کارخانے بند ہو جائے تو جوتا نہیں ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو پھر دنیا میں دین بھی نہیں ملے گا۔ اور پاکستان میں تو اللہ کے احسان ہے، اتنے اتنے مدارس ہیں، ہماری ایک جماعت قریب 16-15 یہ ساتھی گری بساؤ سے ہو کر آئے، ہم ملنے گئے تو بتا کہ والا ہم نے 7 مہینے کی ہماری تشریف تھی، گری بساؤ میں ہمارا وقت لگا ہے، رمضان گری بساؤ میں آیا، افریقہ کے ملک ہے، نصف آبادی مسلمانوں کی ہے نصف عیسائیوں کی ہے، ہمارے تھے رمضان ہمارا گری بساؤ میں تھا، لیکن اس ملک کی یہ حالت ہے مسلمانوں کی غریب کی، پورے ملک کے اندر ایک بندہ حافظ قرآن نہیں تھا اور ایک بندہ عالم نہیں تھا۔ میرے بھائی اس مسلمان کی حالت کیا ہوگی؟ اور یہ تبلیغی جماعت کی رب کعبہ کے سب اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے اللہ نے مدرسے بنائے ہیں، بڑوں کے لیے رب نے یہ چلتا پھرتا مدرسہ بنایا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت بندہ کا وقت آ جائے گا، بندہ چلا جائے گا، زندگی میں موت سے پہلے بھائی وقت ضرور لگا کچھ اللہ کے راستے اور عجیب عجیب کارگزاری ہے بھائی۔ تو میرے بھائی یہ قرآن پاک اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، یہ ہمارے روح کی غذا ہے،
ایک ہمارا بدن ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے. روح اصل ہے، بدن تابع ہے. ہمارے بدن کو اللہ نے زمین سے پیدا کی ہے، اس کی خوراک بھی اللہ نے زمین سے پیدا کی ہے، اور ہمارے دل کو، روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، اور اس کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے. اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اب یہ صدقہ جاریہ خوش قسمت ہے وہ لوگ مدرسے والے تو بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، لوگ اپنا عشر، زکات، صدقہ یہ لے کے جاتے ہیں. یہ دینا تو تم نے ویسے بھی دے. کیا پتہ ہے دو ہی جناب اللہ ٹی وی لے کے آ جائے، تمہارے دینے سے بڑا جناب اللہ موبائل لے کر آئے، ساری رات گناہ کرے. مدرسوں میں آپ کا مال لگتا ہے تو رب 2 گنا ثواب دیتے ہیں. ایک دین کا تعاون ہے، ایک نیک لوگوں پہ تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اللہ نے خود ترغیب دی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بھائی ایک تمہارا بھائی نیکی کام کرے تو نیکی اور تقوی پہ دستات دو بھائی. قرآن پاک اب ایک تو یہ صدقہ جاریہ، دوسرا او علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا، عالم چلا جائے گا، لوگوں کو دین پہ لگا جائے گا، لوگ عمل کریں گے، اس عالم کو اللہ قبر میں اجر و ثواب دے گا. تو اس لیے بھائی علم کی 2 صورتیں، چھوٹوں کے لیے مدرسے ہیں، بڑوں کے لیے چلتا پھرتا تبلیغی جماعت کا مدرسہ. اب نیک اولاد تیسری، او ولد صالح یدعو، نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے، اولاد کو قرآن پڑھاؤ گے، حدیث تو تب بھی نیک بنے گی نا. یہ قرآن ایسی نعمت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 99 مرتبہ رب کائنات کی زیارت نصیب ہوئی. عرض کی یا اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو بندہ کرے تو تیرا قریبی بن جائے؟ رب نے فرمایا احمد وہ میری مقدس کتاب قرآن پاک ہے. عرض کی فامن او بلا فامن، یا اللہ ایک بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، معنی اور مطلب بھی سمجھتا ہے، لیکن ایک بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، معنی مطلب نہیں سمجھتا. یا اللہ معنی مطلب سمجھنے والا قریبی بنے گا، یا بغیر معنی مطلب سمجھے بھی محبت سے پڑھتا جائے تو قریبی بنے گا. رب نے فرمایا آمن یہ میری اتنی مقدس کتاب ہے، جتنی محبت سے تلاوت کرتا چلا جائے گا اتنا میں رب کا قریبی بنتا چلا جائے گا. اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس کا قرآن پاک کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، عقل و شعور عطا کر کے پہاڑ اس کے بوجھ کی وجہ سے دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، آپ سارے بھی بڑے بھی لوگ، 67 تک میں ایک شاگرد شاگرد ہیں وہاں گئے تو انہوں نے 7 بڑے بڑے لوگوں کو قرآن نازل پڑھایا. نازل پڑھ لو گے تو ماں باپ کی بخشش تمہاری تو قبروں کی اولاد بخشش ہوگی. اللہ سے دعا ہے جو باتیں کی سنی اللہ عمل کی توفیق دے. بہر اعتراض سے تو درخواست ہے کہ سارے اندر تشریف